السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اور میرے بڑے ہی عزیز اور محترم دوست جناب سلیم صافی اس وقت میرے ساتھ ہیں میری اسپیشل ریکویسٹ کے اوپر. اور صافی صاحب سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور ان کے تجزیے اور ان کے تجربے جو ہیں ان کی روشنی میں ہماری بڑی چیزوں کی رہنمائی ہوتی ہے، بالخصوص جب ہم افغانستان، وزیرستان، فاٹا ان علاقوں کے اوپر بات کرتے ہیں. صافی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. صافی صاحب، اب تو عمران خان کی حکومت کو تمام خطرات ختم ہو گئے. مریم اور بلاول دونوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں حکومت اپنا وقت پورا کرے. تو اب کوئی ان کے لیے مشکل لگ رہی ہے کہ یہ ابھی بھی ان کے لیے مشکلات ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں وہ ان کی طرف سے خطرہ تو کبھی نہیں تھا. آپ کو شاید یاد ہو، ایک فقرہ میں شروع سے کہتا ہوں کہ جس کو حکومت دلوائی گئی ہے ان کو حکومت کرنا نہیں آتا، اور جن کو اپوزیشن میں دھکیل دیا گیا ہے تو ان کو اپوزیشن کرنا نہیں آتا. پیپلز پارٹی کی تو اگر آپ پورے ان 2-3 سالوں میں دیکھیں تو اس کی کوئی ادا اپوزیشن والی نہیں رہی ہے. اور مسلم لیگ نون قسطوں میں اپوزیشن بن جاتی ہے، پھر قسطوں میں سہولت کار بن جاتی ہے. تو ان کا بھی جو رویہ ہے وہ اپوزیشن والا نہیں تھا. تو عمران خان کی حکومت کو اگر پہلے بھی کوئی خطرہ تھا تو وہ اپنے آپ سے تھا، اور آگے بھی اگر کوئی خطرہ ہوگا تو اپنے آپ سے ہی ہوگا. اچھا جی، ابھی صافی صاحب جب میں آپ کا یہ ریکارڈنگ شروع کر رہا تھا تو مجھے خبر آئی کہ پرائم منسٹر کی سیکیورٹی ریڈ الرٹ پہ ہو گئی ہے. ان کا تمام عملہ تبدیل کر دیا گیا، حتیٰ کہ ہیلی کاپٹر کے پائلٹس. اور یہ ریڈ الرٹ جو ہے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور آرمی چیف تینوں کو ایک ساتھ آیا ہے. تو میں ایزیوم کر رہا ہوں، مجھے پتہ نہیں کہ یہ کوئی افغانستان یا طالبان ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید کشیدہ ہوتے ہوئے اور اس لیول پہ آتے ہوئے؟ دیکھیں، ایک تو یہ جو تھریٹ والا معاملہ ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اس معاملے میں تو زیادہ آگاہی آپ کو ہوگی کہ کتنا ہے کتنا نہیں ہے. اگرچہ وہ کل میں کسی کا دیکھ رہا تھا کہ جی 300 سے زائد پولیس اہلکار وہ پرائم منسٹر صاحب کی سیکیورٹی پہ اس وقت مامور ہیں. حالانکہ پہلے تو ہمیں ہالینڈ کے وزیر اعظم کی مثالیں دی جاتی تھی، اور وہ والی چیزیں تو اپنی جگہ پہ. جہاں تک تھریٹ کا تعلق ہے تو مجھے اسپیسیفک تھریٹ کا تو علم نہیں ہے، لیکن شروع دن سے میں یہ عرض کرتا رہا ہوں کہ ہم صرف ملیٹریلی کسی مسئلے کو یا انتظامی طور پر کسی مسئلے کو دبا دیتے ہیں اور ادھر سے جشن منانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی مسئلہ حل ہو گیا. تو وہ جو ملیٹنسی تھی یا جو طالبانائزیشن تھی، اس کے بارے میں میری یہ رائے تھی کہ بھائی اس کو آپ نے وقتی طور پر تو دھکیل دیا ہے، لیکن اس کے روٹ کازز کبھی بھی اسٹیٹ نے ایڈریس نہیں کیے ہیں، اور وہ اس میں مختلف فیزز آتے ہیں. ایک تو میرا اپنا مثلا یہاں پہ یہ فرض کر لیا گیا تھا کہ جی جب افغانستان میں طالبان کو جگہ ملے گی تو اس کے بعد خود بخود وہ ہمارے مسئلوں کو بھی سنبھال دیں گے اور ٹی ٹی پی وغیرہ کا مسئلہ بھی ہمارے لیے حل کر دیں گے. اب آپ کسی بڑی حد تک اس کو جانتے ہیں، یہ جو مذہبی اور ریلیجس کامنلٹیز ہوتی ہیں آئیڈیالوجیکل، تو میں تو اسی کنٹیکسٹ میں ہمیشہ سے ٹی ٹی پی کو ان کا فرنچائز سمجھتا تھا. تو ایک تو اب وہ obvious ہو گیا ہے، اور میرے خیال میں ہمارے ملک چلانے والوں کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ جو ادھر طالبان کو تقویت ملے گی تو پاکستان کے اندر بھی اس طرح کی قوتوں کا مورال بھی بوسٹ ہوگا، وہ ری آرگنائز بھی ہو رہے ہیں. اور وہ خطرہ دوبارہ، جس طرح مجھے خطرہ ہے کہ افغانستان میں 89 کی بنسبت بہت بڑی، کئی گنا زیادہ بڑی تباہی خدا نخواستہ وہاں پہ آ سکتی ہے، تو اسی طرح مجھے یہ خطرہ ہے کہ پاکستان پہ بھی جو فال آؤٹ ہے وہ خدا نخواستہ اتنا بھیانک ہو سکتا ہے کہ ہم ماضی کے اس کو بھول جائیں. اور ویسے پاکستان کے اندر تو تھریٹس کا ایک سائیڈ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں. ایک طرف انڈین سائیڈ کا تھریٹ ہے، پھر اسی طرح سی پیک اور اس کے کنٹیکسٹ میں بظاہر ہمارے کچھ دوست ممالک بھی پاکستان کے اندر مختلف سازشیں کر رہے ہیں. پھر بدقسمتی سے پاکستان کے اندر اتنی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے، اور جو سیکیورٹی کو ہینڈل کرنے والے ادارے ہیں وہ ڈومیسٹک فرنٹ پہ اتنے مصروف ہیں کہ اس طرف وہ توجہ بھی نہیں ہے. ان ایشوز سے متعلق ہمارے ہاں یکسوئی بھی نہیں ہے. نیکٹا جیسے اگر ادارے بنائے گئے تھے تو وہ برائے نام ادارے ہیں. نیشنل ایکشن پلان پہ کوئی عمل نہیں ہوا.
اور اس حکومت کی تو ایک وہ چیزیں ترجیحات میں شامل نہیں ہے، دوسرا نااہلی اتنی زیادہ ہے۔ اب مثلا ایک چیز آپ کل سے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ فاٹا مرجر کے دوران یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 3% آف دا جی ڈی پی وہ ڈیویزیبل پول وہ دیا جائے گا۔ اب 3 سالوں میں یہ حکومت اس کے لیے تو کچھ کر نہیں سکی۔ جو تھوڑی بہت رقم خیرات میں ملی ہے ٹرائبل ایریاز کو، تو کل سے یہ خبر آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ خیبر پختونخوا کی حکومت اپنی نااہلی کی وجہ سے یا اپنی غلط ترجیحات کی وجہ سے اس کے اے ڈی پی کا 50% بھی وہاں پہ خرچ نہیں کر سکی۔ تو ظاہر ہے کہ میں تو مستقبل میں بھی یہ تو اہم شخصیات کے لیے آپ تھریٹ ہے۔ بات یہ ہے اصل میں آپ کی مجھے کسی بات سے اختلاف نہیں ہے سوائے ایک بات کے جو آپ نے کی ہے، اور وہ ہالینڈ کے آپ نے وزیر اعظم کی جو مثال دی سائیکل پہ جانے کی۔ بھائی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ہم نے جتنی باتیں کی تھیں ان میں سے ایک بھی بات بتائیں جو خدا نخواستہ ہم نے پوری کر لی ہو۔ آپ اس ایک کو لے کے کیوں بغض اپنا جو ہے جتا رہے ہیں بار بار؟ ہم نے تو ایک کو بھی نہیں پورا کیا۔ وہ تو تھا، لیکن ظاہری باتیں آپ دیکھیں ان کو تو سمجھ نہیں تھی نا، انہوں نے تو پوری زندگی کرکٹ کھیلی تھی۔ تو آپ جیسے ہمارے دوست بعض اوقات جب کان میں کچھ بتا دیتے تو اب اس وقت ذرا ان کو محتاط بھی کر لیتے کہ یار اس طرح کی باتیں کریں جس طرح اور کان میں صرف ہم تھوڑی بتاتے تھے، اور بڑے لوگ بتاتے تھے۔ اب دیکھیں نا، تھے جو اصل وہ دوسری طرف سے آتے تھے، لیکن بہرحال تو وہ والی، لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ہیں نا کہ جس کا چلو ملک اس کو افورڈ کر سکتا ہے، لیکن آپ فورن پالیسی اور نیشنل سیکیورٹی کے فرنٹ پہ جو بلنڈرز کر رہے ہیں یا اگر اس کو توجہ نہیں دے رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں۔ دوسرا میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ اس ملک کا یہ اشرافیہ اور حکمران طبقہ بھی تبھی محفوظ ہوگا کہ آپ اس ملک کے ہر شہری کے جان و مال کو مقدس سمجھے اور اس کی فکر کرے، نہیں صافی تو صاحب کہیں مجھے اصل میں ایک بڑی پرابلم ہے۔ جاتی ہے۔ آپ کو میں اپنی ذاتی پرابلم بتاتا ہوں، عام آدمی کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ سمجھتے ہیں شاید میں کسی وجہ سے خلاف ہو کے بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کے مین پالیسی میکرز جو ہیں فورن نیشنلز ہیں، اب جیسے آپ لے لیں کہ وہ چاہے زلفی بخاری ہو، چاہے محی یوسف ہو، چاہے کوئی اور ہو، چاہے نیل مسرت ہو، مین لوگ جو ہیں جب فورن نیشنلز ہوتے ہیں تو پاکستان کے حق میں آپ کی کوئی فورن پالیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے یہ بتا دیں۔ دیکھیں یہی تو اس وقت ٹریجڈی ہے اور یہی رونا ہے جو ہم رو رہے ہیں کہ دیکھیں یہ ملک تبھی محفوظ ہوگا کہ جب اس ملک میں ہر شخص پہ یکساں قانون کا اطلاق ہو۔ آپ ایک طرف ایک پرائم منسٹر کو تو اقامہ پہ نااہل کر دیتے ہیں، دوسری طرف آپ فورن نیشنلز کو لا کے ادھر اپنی کابینہ میں بٹھاتے ہیں، اپنے کور گروپ میں بٹھاتے ہیں۔ ابھی آپ نے زلفی بخاری صاحب کی بات کی تو آپ نے دیکھا کہ پہلے ان کے لیے ایک قانون کو وائلیٹ کیا گیا، ان کا نام ای سی ایل پہ موجود تھا لیکن ان کو پرائم منسٹر اپنے ساتھ عمرے پہ لے گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرا ان کی خاطر وائلیٹ کیا گیا کہ اب وہ آج تک چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ باقی لوگ تو چلو پھر بھی کوئی نمائشی چھوڑ دیتا ہے، کوئی وہ کر دیتا ہے، ان کو کیبنٹ کا رکن بنا دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ دوست ملکوں کو ان کی سرگرمیوں پہ بھی اعتراض تھا، اس کے باوجود بھی ان کو کنٹینیو رکھا گیا، یعنی قانون کو ان کے تابع کیا جاتا رہا، لیکن دوسروں کے لیے کیا معیارات تھے۔ اور اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے وہ یہ کہ جو سی پیک کی صورت میں ہمارے اور چائنا کے جو نئے اسٹریٹجک اور اکنامک ریلیشن شپ قائم ہوئی تھی، اور یہ اس وقت سے نہیں تھا، یہ جنرل کیانی کے دور سے تھا کہ ہم نے اپنا اسٹریٹجک حوالوں سے اپنا رخ چین اور روس کی طرف کر لیا تھا، اس میں کافی سفر ہو چکا تھا۔ اب اس کا ایک تو یہ تھا کہ فائدے تو اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کے اپنے دشمن اپنے تھے، لیکن چین کے دشمن بھی آپ کے دشمن ہو گئے اور وہ آپ کے ملک میں ایکٹیو ہو گئے۔ لیکن دوسری طرف ان حرکتوں کی وجہ سے مثلا چینی ہماری طرح تو نہیں ہے، وہ ان کا تو اپنا نظام ہے، وہ اس معاملے میں بڑے حساس ہیں۔ اب جب آپ کی کابینہ میں ایسے لوگ بیٹھے ہوں کہ جس میں کسی کی اولاد امریکہ میں ہو، کسی کے جو ہے نیشنلٹی وہاں کی ہو، اور سب سے زیادہ پرسنٹیج اگر آپ دیکھیں غیر ملکی شہریوں کا وہ اس کیبنٹ میں تھی، پھر آپ نے سب کچھ آئی ایم ایف کو دے دیا، پھر یہ کہ آپ کے وزراء ان کی نااہلی پھر اپنی جگہ پہ ہے،
اس وقت عملاً تو پچھلے سالوں میں سی پیک پہ بھی کام رکا ہوا ہے، اور ہمارے چینی دوست سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ کن لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے۔ تو نقصان یہ ہوا کہ چین کے دشمنوں کا بھی حملہ تو آپ کے ملک پہ ہیں، لیکن چین کے ساتھ بھی وہ اعتماد اور وہ ٹرسٹ اور وہ کوارڈینیشن آپ کمال کرتے ہیں، اس کی آپ ہماری کامیاب فورن پالیسی سمجھیں کہ جو ٹریڈیشنل رائیولز تھے کبھی جو ایک ساتھ نہیں ہوئے ایک پالیسی پہ، ہم نے ان سب کو اپنے خلاف کر کے سامنے کر دیا۔ آپ اس کو ہمارا کریڈٹ سمجھیں۔ ہاں یقیناً یہ کریڈٹ تو بہت ہوگا کہ خدا آخر میں 72 سال میں ایسا نہیں ہوا۔ صاحب نہیں، یہ صاحب جب جائیں گے تو شاید جس طرح ملک کے اندر ان کے سرپرستوں کو کوئی دوست نہیں ملے گا۔ مثلا اب ڈومیسٹک فرنٹ پہ آپ دیکھیں نا، مذہبی جماعتوں کو ان کی خاطر مخالف بنایا گیا، قوم پرستوں کو ان کی خاطر مخالف بنایا گیا، مسلم لیگ نون جو روایتی طور پر ایک اسٹیبلشمنٹ کی حلیف جماعت سمجھی ان کو وہ بنایا گیا، مصطفیٰ کمال جیسے لوگوں کو قربان کیا گیا، چودھری نثار جیسے لوگوں کو قربان کیا گیا۔ اور باہر کے فرنٹ پہ آپ دیکھیں کہ ایک طرف آپ نے چین کو ناراض کیا، دوسری طرف آپ کے پرائم منسٹر جس دن سے جو بائیڈن نے اوتھ اٹھایا ہوا ہے اس دن سے لے کے آج تک آپ کا فارن آفس، آپ کا سفارت خانہ، آپ کے جو ہے انڈیویجول مختلف معید یوسف، علی جہانگیر صدیقی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو بائیڈن ان کی مبارکباد کا فون اٹینڈ کرے، وہ نہیں کر رہا۔ دوسری جو آپ نے افراد و تفرید کر لی کہ ایک دن ترکی کی طرف جائیں، دوسرے دن پھر سعودی عرب کی طرف جائیں، تیسرے دن ادھر جا کے بونگی مارے کہ آپ نے جو ہے ایران اور امریکہ کی ثالثی کرانی ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج نہ آپ کو ترکی سیریس لے رہا ہے، نہ آپ کو ملائیشیا سیریس لے رہا ہے، نہ آپ کو سعودی عرب سیریس لے رہا ہے، اور نہ آپ کو یو اے ای سیریس لے ویسے رہا ہے۔ ہم کون سا اپنے آپ کو سیریس لے رہے ہیں صافی صاحب، جو اتنی پرابلم ہے؟ وہ تو اگر ہم اس ملک کو اور اپنے آپ کو سیریس لیتے تو اس ملک کو اتنے غیر سیریس لوگوں کے حوالے نہ کرتے نا۔ صحیح بات ہے۔ لیکن جو آپ نے افغانستان کا ذکر کیا، تو اب افغانستان میں بھی آپ دیکھیں، ایک طرف اشرف غنی اپنی تمام اس کے لیے آپ کو ذمہ دار قرار دے رہا ہے، اور اتنی جو ایفرٹس پچھلے 6-7 مہینوں میں ہماری لیڈرشپ نے کی طالبان کو سمجھانے بجھانے کی، اس کو وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ دوسرا، جب وقت قیام آیا پچھلے سالوں میں آپ نے طالبان سے متعلق پوری دنیا کی بات نہیں مانی، تو اس دوران طالبان آپ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ پھر تیسری طرف امریکہ ہے، تو امریکہ اس وقت اس کے بھی ارادے پاکستان کے بارے میں ٹھیک نظر نہیں آتے۔ تو یہی وہ تشویش ہے۔ لیکن بدقسمتی پھر یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد کے ایوانوں میں یا جو عمران خان صاحب میٹنگ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو وہ ان ایشو سے متعلق نہیں ہوتی۔ روزانہ ایک تو ہر مسئلے کا حل ترجمانوں کی میٹنگ ہے، اور ترجمانوں کی میٹنگ میں پھر کیا ہوتا ہے، اپوزیشن کو لتاڑنا ہوتا ہے کسی اب بس یہی ہمارے مسئلے ہیں، اب کیا کریں، ہم چھوٹی سوچ میں پھنس گئے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ سلیم صافی صاحب، ٹائم تھوڑا ہے ورنہ سوالات تو بہت ہیں انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو پھر آپ سے بات کریں گے، ملاقات کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سلیم صافی صاحب کی گفتگو آپ سن رہے تھے۔ کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔